اس کی خاص بات آپ نوٹ کیجئے. دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران. ایک کا تعلق عقیدت سے، کلمہ شہادت. 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں ایک فرق یہ ہے کہ 2 عبادتیں وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو فرض ہے. پیسے والا ہو، بھوکا ہو، کلاش ہو، نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. البتہ 2 وہ ہے جو صاحب ثروت لوگ. اگر آپ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں. اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کرنے استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں ان کے لیے نان نفتے کے لیے، تب وہ فرض ہوگا، ورنہ فرض ہوئی. ایک بار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے. حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے. 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہے وہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے یہ سورہ آل عمران کی. اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر 1 رکوع ہے، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. 6 آیات اور سارا اس کا جو معاملہ آ گیا. ان 2 کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی. ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ. اور اس میں خاص بات نوٹ کیجیے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، آنا پڑے گا وہاں. لیکن شادو بنا کے آئے، پیدل آئے، اونٹیوں پر آئے، ہزاروں پر آئے، جیسے بھی آئے جہاں آئے. اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں. حج وہاں، قربانی ہم یہاں کریں گے. حج تو یہاں نہیں ہو سکتا. یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا. یہاں بھی نہیں قربانی دے. سنت توبیق ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. تم یاد کرو. اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگر سے یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آگر اتنا نہیں رہا ہے. اس لیے یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہٰذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا. جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ. اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ، قربان دیتے تھے. سب سے بڑی عبادت یہی تھی. نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ، حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نقطہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں مبتلی حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف ضیاع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو. قربانی کی جگہ قربانی نہیں ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یا کوئی ضائع ہوتا ہے گوشت؟ ایک بوٹی جب ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے. اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جس کی استعمال کر دیتے ہو. اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے ان میں شامل کیا جاتا. کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. ہاں وہاں ضائع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور تھا ہی نہیں. کوئی بھیڑیں بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی. قربانی کے لیے حاجی آتے تھے، یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہوئی. چلے آ رہے ہیں بکرے حبشہ سے آتے تھے، جیسے ہمارے علیٰ غنی خان سے آ رہے تھے اور سے آ رہے، یہ قربانی کے جانور آتے تھے. پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے اس قربانی کی گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے. ان کے پاس تھا کیا؟ یہ علت نہیں تھے جو آج ہے. تیل کی دولت ہے، اس کی وجہ سے جنہوں کے یہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ تو 100 سال کے اندر کی بات ہے. اس سے پہلے کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں تھا. حاجی جا کے سب کا خراب بھی کرتے تھے وہاں پر. حاجی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے
لوگوں کو نفع ہو رہا ہے نا. پھر بھی گوشت کتنا کھا جائے گا آدمی؟ وہ ظاہر بات وہی کھاتے تھے. وہ کھڑے رہتے تھے. میں نے سن باسط کو دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بدو لوگ آ کر, اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے. وہ تو ظاہر آپ لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لاتے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا آپ نے کیمپ کے اندر. اور اس وقت یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے, کھلے کھلے جگہ, بڑے جو ہے جو گوشت پک رہے ہیں کھا رہے ہیں. اب تو وہاں جگہ ہوا ہے اسی وجہ سے زمانے کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں. کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے. لیکن وہ تو ہے بات ہے کہ ابھی بڑھتا جا رہا تھا بات کا معاملہ. لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی کہ کوئی ضائع ہوتا, ضائع وہاں ہوتا تھا. اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویز کہ وہاں جائز ہے. بھائی وہاں تو جس کو جائز کیا گیا وہ تو ضائع ہونے کا تو معاملہ تھا وہاں کا. آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاد جب ہو رہا تھا تو پورے بڑے سیلف جہاز بھر کر قربانی کی گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے, اور جو یہاں پہ وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے پورے جہاز بھر کر اتنا گوشت نہ ہوتا. تو اس اعتبار سے لیکن اصل میں کیا کیا ہے, اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے. حج 3 طرح کا ہے, افراد, قران اور تمتع. افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا, اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے, یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے, وہی احرام باندھے رکھیں گے. 8 دن ہل کر جائیں گے, اس کے بعد مکے جائیں گے, وہاں سے بنا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے احرام کھولا جا رہا ہے. یہ یوم النحر ہے, یہ افراد کہلاتا ہے. اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے. قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے, آپ نے عمرہ کر دیا لیکن احرام نہیں کھولا, وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 دن وہاں سے نکلے, پھر سارے مناسب ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا. اس میں بھی قربانی فرض نہیں ہے. ہاں جنہوں نے تمتع کیا, تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے. پچھلے زمانے میں کیا تھا, حج کے لیے علیحدہ سفر, عمرے کے لیے علیحدہ سفر. وہاں یہ نہیں تھا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا آسانی پیدا کی ہے. اس لیے ایک دور میں جو حج جو ہے عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے, صرف اور کام نہیں آتا ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم چلے کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی. انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی لوگ آئیں گے. یہ آئے گا کہ نہیں آ رہے ہیں. تو بجائے اس کے جاؤ, اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا. تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی. اب ہم تمتع کرتے جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے. افراد, قران اور تمتع. تمتع یہ ہے کہ آپ گئے, آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا, وہاں جا کے عمرہ کیا, احرام کھول دیا, اب آپ آرام سے مکے میں رہیے. آپ کے وقت احرام والی پابندی اب نہیں ختم ہوئی. اس کے بعد 8 دن کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے, اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا. اس کی تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی, اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے. ورنہ جو افراد کرے حج مفرد یا جو قران والا حج, اس پر قربانی فرض نہیں ہے. البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے, واجب ہے. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. وَالْبُنْيَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. یہ جو قربانی کی اونٹ ہے وہاں تو قربانی کی زیادہ اونٹ ہوتی ہے حضور کے زمانے میں. یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے. کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے. ان میں صفا اور مروہ من شعائر اللہ, تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا. یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہے, بیت اللہ کے رابعہ ہے, وہاں جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے. تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے, ایک بات یہ بڑی پیاری ہے, اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج. 2 سالانہ عیدیں, یہ ہوتا کیا اس میں, کوئی کھیل ہوتے ہیں, کوئی ڈرامے ہوتے ہیں, کوئی کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں. 2 رکعت نماز, جاتے آتے تکبیرات, کبر ہو تکبیرہ, 'وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ'.
دیا ہے سورہ بقرہ میں دیا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز آپ نے اگلے کپڑے پہنے نہائے دھوئے گئے نماز پڑھی 2 رکعت خطبہ سن رہا ہے یہ عید ہے. کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں کوئی جشن نہیں کوئی گانے بجانے نہیں کچھ بھی نہیں. یہ سادگی اللہ کی تکبیر اللہ کا حمد. بات 2 رکعتیں بھی ہے تو 6 اضافی تکبیرات کے ساتھ ہے. 2 رکعتوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں آپ کی تو عام طور پر تو ایک ہی تکبیر ہے نا یا پھر اہل حدیث حضرات جو ہے وہ تکبیر اہل حدیث کے 12 تکبیرات ہیں اضافی عیدین کے لیے. 12 یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے. ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے ایک طرف تو شکر ادا کیجیے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے. حج ہو رہا ہے 30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں. عمرہ ہو رہا ہے لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں. یہاں ہمارے یہاں 25,000 کا شہر اعتکاف آباد ہو جاتا ہے. چلیے اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا. وہ نہیں ہے. نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دی مجھ کا نئے تصورات. یہ روح جو ہے اللہ کی محبت اللہ کے ساتھ وفاداری اللہ کے لیے ہر شے کو مان کرنے کو تیار ہونا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب تک یہ روح نہیں ہوگی اسی لیے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز بیل گائے اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں اگر تقوی تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ روح تقوی وہ ہے نہیں. ایسا بھی ہوگا کہ بہت بڑے سیٹ ہو گئے وہ 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو میگی لگا رکھی ہے رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہے اور لے کر پھر دکھا رہے ہیں اس شان کی قربانی ہم دیں گے. یہ تو سب دکھاوا ہے. اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. دینے کی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو. اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک کیا ہے ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے. اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کی اس کی زندگی جو ہے کفر کی شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی بات صاف ہو گئی. نمبر 2 حج مبرور وہ حج جو اللہ کے قبول ہو جائے. لیکن حج کون سا ہوگا؟ حلال کی کمائی سے کیا گیا. اس میں ساری شرائط منظور رکھی گئی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو. آپس میں جھگڑتے ہو آپ ٹیکسی کی 5 آدمیوں نے. اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 میں درمیان میں بیٹھا ہوا وہ تو ایسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لڑتے کہ اب جو ہے اب مجھے باری دو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر وہ روح تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی. آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے اور اس میں اپنے حساب کیجیے. آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب زیادہ بنا لیں گے. تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے ایسا پاک و صاف تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کی جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے. حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے آیا ہے دور سے آیا ہے. اشرف اخبارہ یہ 3 سفر بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. بال غبار آلودہ کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے کے اوپر سفر کر کے آتے تھے. بہت زیادہ چیزیں کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا. نہاتے بھی نہیں تھے. مبادہ میں بال ٹوٹ گیا احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا اپنی جائز نہیں ہے تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے. اسی لیے جو کہا ثم
تفقہون، پھر جب یہ سب کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کی کہہ لے وہ دور کرو، اپنا آؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو، اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے ہمارے یہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے، طواف زیارہ، کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ اپنا حجامت بھی کروا کر سب مڑوا دینا جو ہے افضل ہے، پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے، یہ ہے۔ اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔